بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو تین موضوعات ڈسکس کرنے۔ اسلام آباد میں آج ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر میں لوگ گھس گئے، وہاں پر بد کلامی ہوئی، وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی، ان کے چیمبر میں لگی چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ بس فرق صرف یہ ہے، اگر یہ لوگ گھسے ہوتے، جو کہ لوگ ہی گھسے، عام لوگ گھسے ہوتے تو مجھے نہیں معلوم، میں اس پہ تبصرہ مزید نہیں کرتا، ظاہر ہے معاملہ بڑا حساس ہے، لیکن یہ گھسنے والے لوگ تھے وکلا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب سی ڈی اے جو کہ اتھارٹی ہے اسلام آباد کی متعلقہ تجاوزات، اور اس حوالے سے سی ڈی اے نے جناب ان کے جو چیمبرز ہیں وہ گرا دیے۔ سی ڈی اے کا ظاہر موقف ہے کہ غیر قانونی طور پر یہ تعمیر تھے چیمبرز، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، اور باقاعدہ اس کی بھی ویڈیو ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے، اور وہاں پر آواز بلند ہو رہی ہے باقاعدہ وکلا کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے، اور ابھی اس پر مزید چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ سب کیا معاملہ ہے بھائی؟ اگر سوسائٹی کے وہ طبقات کہ جن کا تشخص زیادہ پڑھا لکھا اور زیادہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے، ایک لمحے کو یہ فرض کر لیں، ویسے ایسا ہے نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ واقعی جو چیمبرز گرائے گئے وہ غلط گرائے گئے تھے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ فرض کر لیجئے، تو اگر اس کی بنیاد پر یہ سب رد عمل ٹھیک ہے، تو پھر اگر عام شہری کو بھی پلی لینے کا حق ہونا چاہیے کہ بھئی میرے خیال میں میرے ساتھ کام غیر قانونی ہوا ہے، اب مجھے بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے، پھر تو بات ختم ہو گئی نا۔ اگر قانون کے رکھوالوں کا یہ عمل ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ بالکل 100% وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ غلط ہوا ان کے ساتھ، تو اگر یہ لاجک ہے تو پھر ہر شہری کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ بھئی میرے خیال ہے میرے ساتھ غلط ہوا ہے، اب میں قانون کو ہاتھ میں لوں گا۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا رویے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ گزارو بھٹی صاحب پہلے اس پہ بتائیے، میں نے ابھی اپنے انٹرو میں یہ کہا، آپ معلوم نہیں سن سکے ہیں نہیں، کہ بھائی ایک لمحے ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے، حالانکہ اس کا بھی باقاعدہ چیزیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ موقف ٹھیک نہیں ہے وکلا کا کہ جناب غیر قانونی طریقے سے سی ڈی اے نے کارروائی کی اور چیمبرز گرا دیا، لیکن ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ان کے ساتھ۔ تو اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، وہ بھی چیف جسٹس کے چیمبر میں گھس کے کریں، تو پھر یہ رائٹ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ مجھے اگر لگے میرے ساتھ غلط ہوا تو میں بھی یہ کروں گا، پھر ٹھیک ہے، جب وکلا یہ بتا رہے ہیں تو میرے لیے بھی پھر یہی ہے نا۔ بھٹی صاحب میں تو بادامی صاحب سمجھتا ہوں کہ ہم جرنلسٹ پیچھے رہ گئے اس معاملے میں، ہمارے پاس جتھا کوئی نہیں ہے، منظم جتھا نہیں ہے، ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے، ایکا نہیں ہے کوئی، ہم بھی اگر 100 بندے کی رکھ لیں آپس میں تو ہمارا کام بھی چل جائے گا۔ اب یہ جو اسلام آباد میں یہ چھوڑ دیں کہ یہ جو بچوں کا پارک ہے اس پر کیسے قبضہ کیا ہوا ہے، کس طرح کا قبضہ ہے، کب کا قبضہ ہے، یہ چھوڑ دیں۔ وہ جسٹس طارق محمود ہوا کرتے تھے، وہ پہلے تو ٹی وی پہ آیا کرتے تھے، آج کل نہیں آئے، انہوں نے وہ افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ میں وہ بھی تھے، ان سے پوچھ لیجئے، خیر کرد صاحب سے پوچھ لیجئے، اعتزاز حسن صاحب سے پوچھ لیجئے کہ اس تحریک کا ہمیں فائدہ کیا ہوا، یا اس تحریک نے کیا فائدہ پہنچایا اور وہ کیا نہیں۔ وہ ایک فقرہ کہا کرتے تھے طارق محمود صاحب کہ وکلا کو ہم چیمبر سے نکال کر سڑکوں پر تو لے آئے، واپس چیمبر لے جانا بھول گئے، وہ نہیں لے جا سکے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں پی آئی سی کا آپ کے سامنے واقعہ لاہور کا ہوا، 3 بندے ڈیتھ ہو گئی، جس طرح ہسپتال دل کے ہسپتال میں وکیل گئے، شیخو پورہ میں جس طرح کانسٹیبل کو مارا وکیلوں نے، پنڈی میں جس طرح باپ کے بیٹے کے سامنے باپ کو تھپڑ مارا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹوں کے لیے باپ آئیڈیل ہوتے ہیں، ذرا سوچئے موٹر سائیکل پر بیٹھا باپ اور اس کو تھپڑ منہ پہ مارے کہ آپ ادھر سے کیوں گزر رہے ہو، ہم نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ عدالت میں بند کر دینا ججز کو، گالیاں دینا، تھپڑ مارنا، ڈنڈے مارنا، ہڑتالیں کرنا۔ پرسوں آخری بات اس پہ کرنا ترسوں فائز عیسیٰ صاحب اور مقبول باقر صاحب سپریم کورٹ میں بلدیاتی نظام پر وہ بحث سن رہے تھے، تو انہوں نے کچھ فکرے کہے میڈیا کے حوالے سے بھی، تباہ حال جمہوریت، تباہ حال میڈیا، تباہ حال بلدیاتی انتخاب نظام، ان کے بقول اس سارے پہ انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ یہ ملک میں آئیڈیل صورتحال نہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں اور ان جج صاحبان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی سب باتیں سر آنکھوں پر، لیکن سر نظام انصاف میں بھی کوئی اب آئیڈیل صورتحال نہیں رہے گی۔ دادے کے مقدمے پوتے بھگت رہے ہیں، اور امریکی ورلڈ جسٹس کے تحت ہم 128 ملکوں میں انصاف کی فراہمی میں 118 پہ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 126 پہ ہیں، چلو ہم 118 کر لیتے ہیں، اس پر ہیں۔ تو سر پلیز ادھر بھی آئیڈیل صورتحال نہیں، اپنے گھر میں بھی نظر ماریں۔ اگر آج یہ ہمارے
ہر دل عزیز اور ہمارے بہت اچھے جانوروں پر بھی لیتے ہیں، اس سارے ہمارے درختوں پر باقی ساروں پہ نوٹس لیتے ہیں. اطہر من اللہ صاحب کے چیمبر تک بات پہنچ گئی ہے. تو سر سپریم کورٹ یہاں سے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اگر آپ کے اپنے لوگ، اگر آپ کے وہ جنہوں نے ہمیں انصاف پر مہیا کرنا ہے، اگر وہ انصاف اس طرح خود لیں گے تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ میں بھی 100 بندہ ساتھ لے کے آ جاؤں. ایک عجیب و غریب مثال سیٹ ہوگی. ٹھیک بات. میں ذرا اس میں جو ہمارے باقی تو مہمان لائرز بھی ہیں نا بڑے سینئر بھٹی صاحب، تو میں ذرا ان دونوں سے پوچھوں کہ ولی اقبال صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ یعنی آپ ایز اے لائر یو فیل امبیرسڈ کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں میرے کمیونٹی کے لوگ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اس کی گنجائش اس لیے بنتی ہے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ کہ ہوئی تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے؟ بہرحال کیا آپ کا کیا موقف ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں جی، میری عرض یہی ہے کہ ہر پیشے میں اچھے لوگ اور برے لوگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور قانون کا پیشہ تو ایسا سمجھا جاتا ہے جس میں بہت تعلیم یافتہ اور اب بڑے قداور شخصیات، اب دیکھیں قائد اعظم وکیل تھے، علامہ اقبال وکیل تھے، اور دنیا بھر میں ایکچولی بہت سے جو پولیٹیکل لیڈرز اور اسٹیٹسمن بنتے ہیں وہ اسی شعبے اور پیشے سے آتے ہیں. اور جہاں تک وکلاء کا رویہ جو عدلیہ کی طرف ہے، بھلے وہ ذیلی یا ماتحت عدلیہ ہو، عدالت عالیہ ہو، عدالت عظمیٰ ہو. ہاں، میں نے جب نئی نئی وکالت شروع کی تھی اور میں کسی کا شاگرد بنا تھا تو ہمیں تو یہ سکھایا جاتا تھا کہ جج صاحبان کے حوالے سے کہ بھی وہاں کوئی پتھر بھی بیٹھا ہو تو اس کو سلام کرو، جھک کے سلام کرو. اس طرح کا جو ہے. اور آج کے مناظر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے کہ پلیز ڈونٹ شاؤٹ، اور وہ اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ شاؤٹنگ، مطلب باقاعدہ آرگیومنٹ کیمرے کے سامنے ایک جتھا کر رہا ہے. یعنی آپ مذمت کرتے ہیں وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس اس سارے واقعے کی؟ جی، میں وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس، جس طرح پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں وہ ہوا، جنگ کی حالت میں بھی جو ہسپتال اور عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کو تحفظ ملا ہوا ہے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت. تو جس طرح وہ ہے یہ بالکل اس طرح یہ ہے. صحیح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مجھے جہاں تک میں جانتا ہوں جو F8 میں مرکز، میں بھی بلکہ میری کل ہی صبح پیشی بھی تھی، مجھے اب یہی اطلاع ہے کہ عدالتیں تو بند ہو گئی ہیں. اور اتفاق سے عمران خان صاحب کا یہ کیس ہے جو خواجہ آصف کے خلاف ہے، جس میں مجھے صبح ان کے وکیل کے طور پہ جانا تھا. تو وہاں میں F8 عدالتوں میں بہت جاتا رہا ہوں اسی کیس کی پیروی کے لیے. اور جتنا میں جانتا ہوں، سنی سنائی بات ہے، ویسے میں نے ریکارڈ تو نہیں دیکھا، وہ کیا سنی سنائی بات یہی ہے کہ وہ سب قبضہ ہے، اور یہ بھی کہ وہ پارک ہے، سرکاری جو ہے اراضی ہے، مشہور یہی. اور بھٹی صاحب نے اس پہ اشارہ بھی کیا ہے. آئی ایم اسیومنگ ان کے پاس ہمارے سے مزید معلومات بھی ہیں. میں ذرا اس میں کامران بھائی سے بھی ذرا MNAs پر، MPAs پر، سب کی اگر سیاسی شخصیات پر اگر انہوں نے سرکاری اراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے، تجاوزات قائم کیے ہوئے ہیں، ان پہ کارروائی ہو رہی ہے. تو وکلاء تو بالکل اس سے کسی طرح سے استثناء نہیں رکھتے. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا. اس میں میں ذرا عرض کر دوں، بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا. وہ جو طارق محمود صاحب والی بات کی تھی کہ یہ جو وکلاء تحریک جو چلی تھی جس پہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور بالآخر اس کا جو ہے وہ سسٹم سے نکل گئے اور ان کو اقتدار بھی کھونا پڑا، اس کے بعد سے بہت سے وکلاء یہ محسوس کرنے لگ پڑے ہیں کہ ہم قانون سے بالا تر. خود اعتزاز احسن جو کہ اس تحریک کا راول دستہ تھے اور باقیوں کے نام بھٹی صاحب نے لیے، وہ خود بھی اس پر نالاں اور نادم نظر ہے باقاعدہ. کیا آپ کا اوپینین ہے کامران مرتضیٰ صاحب اس لیے کہ PIC والا بھی جو واقعہ ہوا کہ اس میں باقاعدہ لوگوں کی یہاں سے ماسک اتار لیے گئے؟ میرے لیے وہ جو ہے نا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. میں ذاتی طور پر اپنی بات کر رہا ہوں کامران بھائی، مجھے اس واقعے سے زیادہ افسوس، حالانکہ واقعہ اتنا افسوسناک تھا، لیکن واقعے سے زیادہ افسوس بات پر ہوا، میں نام لیتا ہوں، رضا ربانی ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان واٹ ایور ورڈ، لطیف کھوسا ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا ہے، لیکن یہ لیکن اگر ہے تو پھر تو ہر بات کے آگے لیکن ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے ولید اقبال صاحب سے سوال پوچھا جو کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ یوں بھی ہے اور ایسے بھی ہو جاتا تھا تو یوں بھی تھا تو اس لیے یوں بھی تھا؟ زیادتی ہوئی ہے، غلط ہوا ہے، اس کی ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، یعنی میں.
اور میرے جیسے اور لوگ بھی. یہ انفیکٹ جو ہے نا وہ ہم آگے جو ہمیں جو کنوے ہوتا تھا ہمارے سینئر سے شاید ہم آگے وہ تربیت نہیں کر پائے, تو اس طرح سے واقعہ ہوا. ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کرتے, ججوں کے چیمبرز کا گھیراؤ کرتے, ججز کو شاؤٹ کرتے. ہم نے اپنی بات جو ہے دلیل کے ساتھ دینی ہوتی ہے, اپنی ٹرن پہ آنا ہوتا ہے, اور ایک ڈیکورم ہوتا ہے کورٹ کا. ہم کوئی قطن زیب نہیں دیتا. اگر ہمارے ساتھ غلط بھی ہوا تھا, اگر اور مگر کے ساتھ کر لیتے ہیں, اگر کوئی غلط بھی ہوا تھا تو یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم ایسا کرتے. کارروائی ہونی چاہیے ان ججوں کے خلاف. ظاہر ہے جو قانون ججوں کو کے کہہ رہا ہاتھ میں لے گا ہوں, وکلا کے خلاف, جن وکلا نے کیا, سوری میں ججوں کہہ رہا ہوں, وکلا ہاں جی ہاں, جن وکلا نے ججوں کے ساتھ بدتمیزی کیا. ٹھیک ہے, چلیں آپ نے بڑا کلیئر کٹ سے بات کی. ٹھیک, میں ایک ذرا بریک لے لیتا ہوں, اس کے بعد ذرا سیاسی موضوعات میں بھی کچھ آ جاتے ہیں, ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.